بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدالت، وکالت، صحافت، سیاست، ہر طرف جو ایک تقسیم نظر آتی ہے، بالآخر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کچھ ججز ایسے ہیں کہ ان کے عدالت کے اندر رہنے سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک تاریخی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 9 مئی کیسز کے ملزمان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے، قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پوری تفصیل اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امریکہ سے عمران خان کے بارے میں بڑا پریشر ہے۔ عمران ریاض خان نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، اس کی ڈیٹیل پر بھی بات کریں گے۔ ہرنائی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف نے جلسہ آج جو ہے وہ شروع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے، اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نے 8 فروری 2024 کو اپنا فیصلہ سنایا ہے، لیکن دوسری طرف طاقت، اقتدار، پاکستان کے اقتدار پر قبضے کے باوجود بہت پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت وہ کوئی کشمیر کی آزادی کا لایا عمل بنا رہے ہوتے، یا وہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ لانے کی حکمت عملی بناتے، پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک اچھا امیج بلڈنگ پہ کام کر رہے ہوتے، تو ایک رسوائی کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ذکر کیا بڑا کارنامہ کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، اگر دھمکی دیں گے امریکہ کو، عمران خان کی رہائی پر پریشر ڈالا تو، ورنہ پھر اگر ایسا نہ ہوا تو عرب ملک، دوست ملک جو ہے وہ اس کے اندر کردار ادا کرے گا۔ حالانکہ یہ عرب دوست ملک جو ہے، سعودی عرب کی بات ہوتی ہے عموماً، اس کو بدنام کرنے کی یہ کوشش ہے۔ یعنی ایک طرف عوام اور پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی اکثریت اور عمران خان وہ ایک طرف کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک مخصوص ٹولہ ہے۔ تو اب اگر سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، کوئی بھی دوست ملک ہو، اگر وہ کوئی اس طرح کا کردار ادا کرے گا تو واضح طور پہ پاکستانیوں کے اندر اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک دراڑ ڈالنے والی بات ہوگی، جو یہ ڈرایا جا رہا ہے۔ اصل بات وہ ہے جو پردے کے پیچھے چل رہی ہے، اور وہ واضح ہے کہ اس وقت بند گلی میں داخل ہے۔ یعنی جو طاقتور حلقے ہیں، حکومت ہے، وہ بند گلی کے اندر داخل ہے، چونکہ انہوں نے سٹانس لیا کہ 9 مئی جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، 9 مئی والوں کو ہم نے معاف نہیں کرنا، 9 مئی کو یہ ہو گیا ہے۔ اب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور تیار کیوں نہیں ہے کہ ان کے لیے ہٹنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایک طرف ایک ایسا بندہ جس کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناجائز اٹھایا، گرفتار کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے، وہ کھڑکیاں توڑی گئیں، تو پھر وہ سابق وزیر اعظم، مقبول ترین رہنما، اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ جتنے بھی مقدمات ہوئے، ساری وہ کہانی اپنی جگہ ہے۔ اب بھی اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ ہرنائی کے اندر تحریک انصاف نے آج جلسہ کرنا ہے، وہ کر رہی ہے۔ اب تو الحمدللہ وہ جلسہ گاہ بھر چکی ہے، عوام ریلیوں کے اندر ٹولیوں کی شکل میں وہاں پہ پہنچی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ دفعہ 804 نافذ کر دی ہے۔ لیکن رات کو بھی پولیس کے ساتھ تصادم ہوا، لوگ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے پیچھے دھکیلا۔ تو آخر کیا خوف ہے بھائی؟ آپ ایک طرف ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور یہ بیانیے بناتے ہیں، بھائی اب عوام نہیں نکلی عمران خان کے لیے، اب عوام جو ہے نا وہ مریم نواز سے بڑی متاثر ہو گئی ہے، اب تو جو ہے وہ سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہے۔ یہ تو اب 1 سال ہو گیا، پرانی بات ہے، اب رائے بدل گئی ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے پہلے اگر 2/3 تھی تو اب 3/4 ہو چکی ہے۔ تو اب بالآخر یہ جلسہ ہوا ہے، کامیاب جلسہ، بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور قیدی نمبر 804 کی رہائی کے وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان جو ہے ابھی تک
یہ ڈسکشن ہو رہی ہے عادل راجہ اور عمران ریاض. عادل راجہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے ایک پیغام، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی اور بتایا ہے، اور وہ تصویر بتاتی ہے کہ کن حالات کے اندر وہ کس طرح پہنچے ہیں جو ہے وہ بیرون ملک. لیکن بہرحال انہوں نے ایک جو خبر دی ہے نا، اس پہ زیادہ لوگوں نے فوکس نہیں کیا. وہ ولاگ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ ٹینشن یہی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر، اور وہ یہ کہ ٹرمپ جونیئر نے، عمران ریاض نے یہ خبر دی ہے کہ ٹرمپ جونیئر کی طرف سے عمران خان کے ایک قریبی دوست کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بے فکر ہو جائیں، خان صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم نے پاکستان کو پیغام پہنچا دیا ہے. یہ میسج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے ان کی طرف سے. اور رچرڈ گرینل نے کل جو تصویر ان کی شیئر ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ کوئی پاکستان کے کام کے لیے تو نہیں بیٹھے، پاکستان تو کہیں اور بڑی دور کی لسٹ میں آتا ہے. امریکہ کے لیے اپنی ایک بہت بڑا وہ عالمی ایک تھانے دار ہے، تو وہ اپنی اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے بڑے اقدامات کرنے، اور وہ اقدامات جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا گیا. اب یورپی یونین وہ بھی یہ پیغام پہنچا رہی ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کہیں اور ہی دھکیلنا ہے. یہ بات ویسے ہی جو ہے نا ضد اور انا کے اندر پاکستان کو جو اس طرف دھکیلنا یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا، اب دوسری جو بڑی ہی عام خبر ہے، اور یہ راستہ کھلا ہے آج 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ سزا سنائی تھی 10 ملزمان کو، اور یہ سزا 5 سال 10 ماہ، کچھ جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کریں تو پھر اتنی سزا. یہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی بنیادی طور پر جب عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں پہ حملہ کر کے جس انداز میں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو وہاں گرفتار کر کے تشدد کیا گیا، اور تشدد کر کے گرفتار کیا گیا، یہ واضح طور پر پاکستانی قوم کو ایک میسج دینا مطلوب تھا. لیکن وہ میسج الٹا پڑا، بعد میں اس کے رزلٹ الٹے پڑے، اور آج تک الٹے پڑ رہے ہیں، اور یہ خمیازہ پورا پاکستان اس کے بھگت رہا ہے. اچھا، اب وہ فیض آباد کے مقام پر جہاں آپ کو علم ہے بہت ساری جگہوں پر احتجاج ہوئے، تو فیض آباد کے مقام پر احتجاج ہوا، وہاں پر ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ مدعی بنا ASI. اس نے کہا کہ اسپیشل برانچ والے پرسنلز کے ساتھ میں موجود تھا، اور وہاں پہ ایک اس طرح ٹولہ آیا، یعنی لوگ احتجاج کر رہے تھے، ہم نے ان کو روکا، وہ رکے نہیں، پھر انہوں نے پولیس پر حملہ کیا، لوہے کے ڈنڈے چلائے، زخمی کیا، چوکی جلائی، اور وہ سارے جو ASI صاحب مدعی ہیں انہوں نے اس مقدمے کے اندر دی تھی، اور اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی مقدمے میں 780A. اور پھر ٹرائل کورٹ کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے سزا سنا دی ان لوگوں کو. اب اپیل جو ہے یہ لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ٹرائل کورٹ کے جج نے ایک بڑی باریک جو ہے وہ کی ہے باریکی. کئی دفعہ ججز پہ پریشر ہوتا ہے لیکن وہ نظر آتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں فیصلے کے ذریعے کہ بھئی میرے اوپر پریشر تھا لیکن یہ میں نے باریک وہاں سے کام ڈالا ہے. تو انہوں نے 780A جو دہشت گردی کی دفعات تھی وہ ختم کر دی اس کے اندر، کہ وہ نہیں بنتی. چلیں دفعہ 144 نافذ ہو گئی، بہت بڑا جرم انہوں نے کر دیا، باقی چیزیں ملا کے تو انہوں نے سزا سنائی. تو اب یہ 7 سال سے چونکہ کم سزا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی اور انہوں نے جو اس کی اپیل کی سماعت کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سزا کو معطل کر دیا ہے. 10 ملزمان کی 25-25 ہزار کے یہ مچلکے وہ انہوں نے جمع کروائے ہیں، اور کہا ہے کہ ان کو آپ رہا کر دیں. پراسیکیوشن نے آج بڑے جو ہے اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر کٹ یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ افغان اس کے اندر 5 افغان شہری بھی ہیں، اور 5 افغان شہری ان کا کہا گیا کارڈ لے لیں، ادھر ان کے بھی شناختی کارڈ لے لیں. ملزمان ہر پیشی پر حاضر ہوں گے جہاں بھی ہونا ہے، اور مئی کے اندر 5 مئی تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے،
اور اب ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے یہ پہلا مقدمہ ہے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف سزا معطل کی ہے بلکہ رہائی کا باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اور یہ اب کیا ہوگا کہ باقی جو مختلف کیسز ہیں اس دن کے بہت سارے، یہ 10 مئی کو آگے یہ شاید مقدمہ درج ہوا تھا لیکن 9 مئی سے یہ جڑا ہوا ہے سارا معاملہ، تو اور لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلے گا۔ اور یہ جو مختلف جگہوں پہ ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی اب رہائی ممکن ہو سکے گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، ان کا یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ دی ہے یہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ، تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 5 سال 10 ماہ ان کی سزائیں تھی۔ 22 نومبر 2024 کو یہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، آج اس کو معطل کر دیا گیا۔ پاکستان زندہ باد۔